السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نگران وزیر اعظم کا اعلان ہو چکا ہے اور انوار الحق کاکڑ سینیٹر انوار الحق کاکڑ کو نگران وزیر اعظم منتخب کر دیا گیا ہے۔ تو یہ جو ہے اپوزیشن اور حکومت دو کی باہمی رضامندی سے ہوا ہے۔ تمام جو کیا آرائیاں جو ان لوگوں کے نام سامنے لائے گئے تھے ان کو سب کچھ دری کی دری رہ گئی۔ ہماری جو پیش گوئی تھی وہ بھی یعنی سورسز کی بات ہوتی ہے تو وہ بھی غلط ثابت ہوئی، لیکن چلیں بعض چیزیں کچھ اتنے وثوق سے لوگ کہہ دیتے ہیں، اس کے لیے ریزنز دے دیتے ہیں، کیونکہ کل بھی ایک چیز چل رہی تھی چونکہ نگران وزیر اعظم کا سلسلہ جو ہے یہ اسحاق ڈار سے چلا تھا۔ سب سے پہلے ان کا نام آیا تھا نگران وزیر اعظم کے پول میں، پھر شاہد خاقان عباسی اور اس طرح کے لوگوں کے نام آئے تھے، پھر سابق چیف جسٹس اور سابق سیکرٹری داخلہ اور ان لوگوں کے نام بھی آئے تھے، لیکن ان سے جو جہاں سے بات شروع ہوئی تھی یعنی اسحاق ڈار سے بات شروع ہوئی تھی اور اخیر میں اسحاق ڈار پر ہی آ کر کل دوبارہ یہ انالیسس چل رہا تھا کہ اسحاق ڈار جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہوں گے، کیونکہ وہ جو معیشت سے متعلق جو ڈیسیجنز ہیں اور آئی ایم ایف کو ڈیل کرنا یہ سب، تو ان کی کنٹینیوٹی کے لیے بھی ان کا ہونا ضروری ہے۔ کل کا تو وہ بھی تھوڑی سی لاجیکل بات تھی، اس لیے لوگ اسحاق ڈار کہہ رہے تھے۔ دوسری ایک بات جو ابھی کل کی پیش گوئی ادھوری سی ہے، جیسے کل ایک پیش گوئی یہ بھی تھی کہ اگر اسحاق ڈار جو ہیں وہ پرائم منسٹر نہ بنے تو وہ پرائم منسٹر کے وزیر خزانہ یعنی سیم تنخواہ پہ وہ کام کر سکتے ہیں۔ پھر وہی بات کہ اگین یعنی وہ کنٹینیوٹی، تو یہ تھوڑا سا لاجک والی بات ہے۔ تو چلیں جیسے بھی ہے، انوار الحق کاکڑ جو ہیں وہ مستقبل کے نگران وزیر اعظم ہے، یعنی وہ ہمارے نیکسٹ نگران وزیر اعظم ہو گئے۔ دوسری طرف یہ ایک خبر تھی، دوسری خبر یہ ہے کہ جناب حامد میر صاحب کو بہت زیادہ دکھ ہے عمران خان کے جیل جانے کا، اور یہ ان کا دکھ پرانا ہے، بہت پرانا ہے۔ جب عمران خان ٹانگا پارٹی، وہ جو شیخ رشید نے کہا کہ ٹانگے کی سواریاں آپ کے پاس نہیں اور معمولی کپتان اور یہ اور وہ نا، یہ ساری بحث کیپٹل ٹاک میں ہو چکی ہے۔ عمران خان کو ایز اے پولیٹیشین کوئی سیریس نہیں لیتا تھا۔ یہ جو آج کل بڑے نظریاتی بنے پھرتے ہیں، یہ کبھی بھی عمران خان کو جانتے تک نہیں تھے۔ ایز اے کرکٹ فین لوگ تھے ان کے، لیکن ان کے جلسے میں 200-250 لوگ آتے تھے، پشاور آتے تھے، ہم جاتے تھے تو 200-250 لوگ ہوتے تھے ان کے گیٹ ٹوگیدر، اس کو کہہ سکتے ہیں، جلسہ بھی نہیں کہہ سکتے، کارنر میٹنگ بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو ایک مرتبہ لیکن یہ جو آ رہے تھے پولیٹکس میں، جب پولیٹکس میں تھے تو یہ ہر جگہ جو ہے وہ ممبرشپ کیمپین کرتے، تو اس ممبرشپ میں نے بھی اپنی ممبرشپ کروائی تھی، وہ کارڈ میرے پاس اب بھی پڑا ہوا ہے، لیکن وہ کارڈ دیکھ کے، ممبرشپ کارڈ دیکھ کے، یہ جو آج کل نظریاتی یوتھیے بنے پھرتے ہیں وہ کارڈ دیکھ کے ہم پر ہنستے تھے کہ یار یہ کیا کر رہے ہو، کچھ سیریس کام کرو۔ آج وہ لیڈر بن گئے ہیں راتوں رات، لیکن اس زمانے میں جب ان کے پاس ٹانگے کی سواریاں تھیں تب سے یہ کیپٹل ٹاک کے ذریعے آتے تھے، پھر جیو نے ان کو گروم کیا اور ایز اے الٹرنیٹ پیش کیا۔ مجھے یاد ہے کہ ان کا ایک پروگرام ہوا تھا جس میں ڈاکٹر شاہد مسعود ان کو اپنے پروگرام میں انہوں نے لانچ کیا تھا، جب ان کی اندرونی خانہ باتیں چل رہی تھی پاشا صاحب کے ساتھ، تو وہ اس کو ایک ایز الٹرنیٹ پیش کر رہے تھے، تو اس میں حسن نثار کو بھی منگوایا گیا تھا، اور ڈاکٹر شاہد مسعود عمران خان کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ کیسے کر لیں گے، یعنی لوگوں کو پتا تھا کہ اندرون خانہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو تب وہ ڈرون کے خلاف یہ کیمپین بھی کر رہے تھے، وہ الگ سٹوری ہے کہ وہ مقام تک پہنچے بھی تھے یا نہیں پہنچے تھے، لیکن خیر۔ تو ڈاکٹر شاہد مسعود ایک فرینڈلی کویسچن کرتے تھے عمران خان کے ساتھ، وہ ایک فرینڈلی معصومانہ جواب دیتے تھے، اور پھر حسن نثار سے وہ ان کو ڈانٹ پڑواتے تھے، یہ معصوم ہے جی، یہ اس کو نہیں پتا، یہ دھوکہ کھا جاتا ہے، لیکن زیادہ فوکس اس کی ایمانداری پر تھا، اسی بندے کی ایمانداری پر جو جوئے میں لوگوں کو مشورے دیتا تھا، اور جن کی مطلب اولاد کا سسٹم ٹھیک نہیں تھا، جن کی بنی گالہ کے ایشوز تھے، جن کی زمینوں کے ایشوز تھے، جن کے فنڈز شوکت خانم میں فارن فنڈنگ تو پھر بات کا کیس ہے، لیکن جو ایشوز تھے تو اس بندے کو وہ کر رہے تھے۔ تو حامد میر کا یہ جو محبت ہے وہ یعنی ایک پیپلز پارٹی کا، ایک نون لیگ کا، تو ساتھ عمران خان کو بلاتے تھے، کیونکہ عمران خان تو ون مین شو تھے تب،
یہ 2009-10 سے پہلے کی بات ہے۔ پھر جب راتوں رات جلسہ ہوا، راتوں رات لیڈر بنا، تو پھر تو عمران خان کے جو نامینیٹڈ لوگ تھے وہ آتے تھے۔ پھر یہ ہوا کہ کے پی کے میں ان کی حکومت بن گئی، تو حامد میر صاحب ان کو بلاتے تھے کسی بھی الیکشن کی کمپین ٹائم ختم ہونے کے باوجود، یعنی 24 گھنٹے میں کے لیے کمپین ختم ہو جاتی ہے الیکشن سے 24 گھنٹے پہلے یا پھر 12 گھنٹے، یہ مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن وہ اس ٹائم لائن کے باوجود اس کو کیپٹل ٹاک میں ایز اے گیسٹ بلاتے تھے عمران خان کو، لوگوں کو انفلوئنس کرنے کے لیے۔ بلکہ ان سے جو فرینڈلی سوال کرتے تھے کہ اچھا آپ گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا دیں گے؟ چلیں جی جناب، عمران خان نے کہہ دیا کہ وہ جب حکومت میں آئیں گے تو گورنر ہاؤس کی دیواریں گر جائیں گی، یہ آن دا ریکارڈ ہیں۔ پھر یہ ہوا کہ عمران خان ہوتے ہوتے وزیر اعظم بن گئے، لیکن وزیر اعظم کے بننے سے لے کر اور گلیوں میں رولنے سے لے کر کے پی کے میں حکومت سے لے کر اس سارے ٹینیور کے درمیان حامد میر جتنی ان کی حمایت کرتے تھے اتنی ہی گالیاں کھاتے تھے۔ حامد میر جعفر کا ٹرینڈ یوتھیوں نے چلایا تھا ان کے خلاف، کسی اور پارٹی نے نہیں چلایا تھا۔ حامد میر اب ٹرینڈ چلا ہے، گالیاں ان کا وہ ہے تو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حامد میر حرامی کو تک جیسے ٹرینڈ جو ہے، اس لینگویج کے ٹرینڈ جو ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف نے چلائے ہیں۔ لیکن بس یہ یوتھیاپا اس طرح کی بیماری ہوتی ہے کہ آپ کو ایک مرتبہ لگ جائے تو پھر یہ آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ یہی حامد میر تھا جس نے پھر حکومت بننے کے بعد وہ جو افواہ تھی کہ عمران خان نے ریفیوز کر دیا تھا فرانسیسی صدر کی کال کو، جو ہے وہ انہوں نے پک نہیں کی، تو یہ اسی حامد میر نے کیپٹل ٹاک میں کہا کہ مبارک ہو، نیا پاکستان بن گئے۔ حالانکہ یہ حامد میر جیسے سینئر صحافی کی جہالت تھی۔ کچھ انٹرنیشنل پروٹوکولز بھی ہوتے ہیں، جو سیریس لوگ تھے انہوں نے اس وقت بھی لان تان کیا، وہ کال فیک تھی، جینون تھی، جو بھی تھا، لیکن اس طرح اگر انہوں نے کیا تو وہ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ لیکن حامد میر صاحب نے پوری قوم کو یہ تاثر دیا کہ بس یہ تو انقلاب آ گیا جی آرمی، کیونکہ عمران خان نے فرانسیسی صدر کا فون پک نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ پھر یہی سلسلہ چلتا رہا، تو جب عمران خان وزیر اعظم بن گئے تو تقریباً 1.5 سال تک حامد میر نے بالکل فری لانس وزیر اطلاعات بننے کی کوشش کی عمران خان کی، لیکن اس کو بدلے میں جو ہے نا وہاں سے ٹھڈے پڑے ہیں، یہ آن ریکارڈ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حامد میر کو کسی اور پارٹی کے لوگوں نے کبھی گالی نہیں دی، انہوں نے ہمیشہ ان کو گالی دی ہے۔ تو یہ سلسلہ چونکہ چل رہا ہے اور ان کے جو پیارے محبوب اور دوست جو ہیں عمران خان آج کل جیل میں ہے، تو ان کو پیٹ میں مروڑ یہ اٹھ رہا ہے کہ پاکستان کی یہ آزادی، یہ صحافت کے جو علم بردار بنتے ہیں، صحافیوں نے گولیاں کھائی ہیں ان کے ٹینور میں، تو حامد میر کو یہ جو توفیق نہیں ہوئی کہ کسی کے بارے میں، کتنے بڑے بڑے لیڈر جیل میں رہے، کہ ہمیں ان کے جیل کا انسپیکشن کروایا جائے۔ آج انہوں نے ٹویٹ کیا یا کل پتہ نہیں کہ جو ان کے بقول جو عمران خان کے الزامات ہے کہ وہاں پہ مچھر ہیں، مکھیاں ہیں، اور دن کو جو ہے وہ کچھ میٹھا ڈالا پھینکا جاتا ہے، اس کے لیے کیڑیاں آتی ہیں، کیڑے وغیرہ آتے ہیں، حشرات، تو چونکہ وہ پیٹ میں مروڑ وہ ہے کہ بھائی وہ تو نہیں ہونا چاہیے، تو کہتے ہیں کہ جب میں نے کسی بندے سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم ان کے سیل کو جو ہے سینیٹائز کرتے ہیں، تو حامد میر نے کہا کہ مجھے اس کا دورہ کروا دیں ان کے سیل کا، یعنی اتنی محبت۔ اور یہ نا میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ اگر انہوں نے ان کو عمران خان کو سونے کے پنجرے میں بھی قید کیا ہو، اور یہ شرط لگا کر کہتا ہوں کہ حامد میر کو ان کا سیل دکھا دیں، تو حامد میر کو کہیں ادھر کچھ ہو نہ جائے، اور پھر اس میں بھی وہ کیڑے نکالتے پھریں گے کہ یہ دیکھیں ان کو یہاں پر رکھا ہے ٹوائس الیکٹڈ پرائم منسٹر کو، اور ٹوائس الیکٹڈ تو سوری عمران نواز شریف تھے 3 مرتبہ، لیکن یہ چونکہ ایک دفعہ وزیر اعظم بننے کا اتنا شوق ہے، لیکن حامد میر کو وہ پرانے کلپس کبھی یاد نہیں آئیں گے جب عمران خان نے کہا تھا کہ اگر جرم کیا ہے تو جرم کی نوعیت ایک ہو اور جرم کی سزا بھی ایک ہو، یہ کسی وی آئی پی کے لیے کوئی وی آئی پی جیل نہیں ہونی چاہیے، اور سزا جرم پر ہوتی ہے، اور مجرم، اگر آپ ایک مجرم کو بلکہ طاقتور مجرم کو اگر آپ سہولیات دیں گے تو کمزور مجرم تو پھر کوشش کرے گا
کہ وہ بھی اس کو بھی یا اس کا بھی حق بنتا ہے کہ اس کو بھی وہی سہولیات ہوں، تو وہی فارمولہ ان پر اپلائی ہوتا ہے۔ تو حامد میر صاحب کو چاہیے کہ آپ زیادہ وہ کیا کہتے ہیں، اب ہندی لفظ ہے لیکن حامد میر بہت چنتت ہیں، تو ان کی چنتا کی تو وجہ بنتی ہے، یہ پرانی محبت ہے۔ بعض لوگوں کو ٹھڈے کھانے کا شوق ہوتا ہے، وہ جتنے وہاں سے ٹھڈے کھاتے ہیں اتنی، یعنی گھوڑا پیچھے سے جتنی وہ چابک سے مار کھاتا ہے وہ اتنا ہی تیز بھاگتا ہے، تو یہ محبت بڑھتی رہتی ہے۔ تو حامد میر کی یہ محبت جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ آج کی نہیں ہے، بہت پرانی ہے، تو یہ ان کی حقیقت ہے۔ باقی حامد میر جو ہے آج کل جو ہے یعنی نواز شریف اور عمران خان کے درمیان کمپیریزن کر رہے ہیں، اور ان کے دور کو بھی غلط کہہ رہے ہیں، ان کے دور کو بھی غلط کہہ رہے ہیں، یعنی کچھ ایک طرح سے مساوات کی کوشش، یعنی بہت نیوٹرل بننے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کو یاد نہیں ہے کہ ان کو گولیاں جب ماری تھی اور ان کے جسم میں یعنی گولیاں ماری تھی تو ہمیں بھی افسوس ہوا تھا، لیکن اس کا مذاق جو ہے نا، اس کا مذاق یوتھیوں نے اڑایا تھا، اس کا مذاق پی ٹی آئی نے اڑایا تھا، اور ہمیشہ وقفے سے وہ کہتے ہیں کہ حامد میر، بلکہ یہاں تک کہا گیا تھا کہ حامد میر کا یعنی وہ جو سکینرز ہوتے ہیں، سیکیورٹی سکینرز جو ہوتے ہیں، تو اس کے درمیان سے گزارتے ہوئے حامد میر کا سب کچھ اتار دیا گیا، لیکن پھر بھی وہاں سب سے بیپ آ رہی تھی کیونکہ اس کے جسم میں 2 گولیاں تھیں۔ تو اللہ معاف کرے، کسی کو اس طرح مذاق نہیں اڑانا چاہیے، لیکن اس گھٹیا حد تک حامد میر کا مذاق ان لوگوں نے اڑایا ہے۔ لیکن بس پھر محبت تو محبت ہوتی ہے۔ تو آج کا یہ ولاگ میں ادھر ہی ختم کرتا ہوں، تھوڑی دیر بعد میں دوسرا ریکارڈ کروں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔